بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ انسان اور جنات یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جن کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث پاک میں جنات کی 3 قسمیں آئی ہے۔ جنات کی ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور ان پروں کے ذریعہ سے ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کس قدر تیز رفتاری سے ہواؤں میں چلتے ہیں اس کی حقیقت اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کسی دن۔ جنات کی دوسری قسم وہ ہے جن میں سے بعض حشرات الارض، سانپ بچھو جیسے موذی جانور کی شکل میں پھرتے ہیں، اور ان میں سے بعض چوپائے درندوں میں سے کتے، بھیڑیے اور گیدڑ کی شکل میں زمین میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک روایت میں کتے، سانپ کے ذکر کے ساتھ ساتھ بچھو اور حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے کی شکل میں جنات کے ذکر آیا ہے۔ حدیث پاک میں جنان البیوت کا تذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنان البیوت کے قتل سے منع فرمایا۔ جنان سانپ، بیوت گھر یعنی گھروں میں رہنے والا جو ہے سانپ، جو سفید دھاگے کی طرح گھروں کی دیواروں اور چھتوں میں نظر آتے ہیں، اور اس سانپ کے چلنے کی حرکت کا احساس نہیں ہو پاتا ہے، اسے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھروں میں سانپ نظر آ جائے اسے مخاطب کر کے یہ کہا جائے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر کے ہم کہتے ہیں تو ہمیں نقصان نہ پہنچا اور چلا جا۔ اگر وہ اس پر غائب ہو جاتا ہے سمجھ لو وہ جن ہے، اور اگر وہ غائب نہیں ہو پاتا ہے تو سمجھ لو وہ اصلی سانپ ہے، اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی بعض دفعہ گھروں کے اندر میں سانپ نکلتا ہے یا بچھو نکلتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لا علمی کی وجہ سے اس کو مار دیتے ہیں لاٹھی ڈنڈے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھروں میں سانپ اور بچھو کو دیکھو، یعنی ان کی طرف مخاطب کر کے کہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ اور حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دو، اگر تم جن ہے یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر نہ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اسے جو ہے قتل کر دو۔ یہ جنات کی دوسری قسم ہے۔ جناتوں کی تیسری قسم وہ ہے جو انسانوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور پھر یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ جنات جو انسانوں میں سرایت کر جاتے ہیں، اور جناتوں میں سے بعض وہ ہے جو انسانوں پر سوار ہو کر انسانوں کی طرح بولتے ہیں، جس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض جنات، بعض انسان پر جن سوار ہوتا ہے، پھر وہی جن اسی کے زبان میں بولتا ہے۔ یہ بیماری، یہ مرض ہر جگہ ہے، جس کو بھوت پریت کا بھی نام دیا گیا ہے۔ یعنی کسی کو جنات پکڑ لیا، کسی کو بھوت پکڑ لیا، کسی کو خبیث پکڑ لیا، آج دن اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو حدیث پاک میں جنات کی 3 قسمیں آئی ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والی پر والی جنات جو بہت طاقتور ہوتا ہے، 3 دن کا سفر یہ گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے، اور ایک جنات
جو سانپ بچھو موذی جانوروں کی شکل میں رہتا ہے، یہ دوسری قسم کی جنات۔ یعنی گھروں میں اگر سانپ نظر آئے اس کو مارو نہیں، بلکہ اس کو نوح علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہو اگر تم جنات ہے یہاں سے چلا جا۔ اگر نہیں جاتا ہے اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد جنات کی تیسری قسم وہ ہے جو انسانوں کے اندر سرایت ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو پکڑ لیتا ہے، انسان کے اندر چلے جاتا ہے، پھر جو ہے انسان کے اندر جا کر ان کو پریشان کرتا ہے۔ روزانہ جو ہے اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے ہم سب کیسے بچیں گے؟ اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ یہ اللہ کا قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں ہر بیماری کا شفا ہے اور ہر مرض کا دوا ہے قرآن مقدس میں۔ تو انشاءاللہ روزانہ جو ہے اس کے متعلق بات ہوگی، اور ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل میں اور فیس بک پیج میں ویڈیوز ملیں گے۔ اور ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اگر کسی بھائی کو جن پکڑ لیا ہے، کتنا پرانا جو ہے مرض ہے، کتنا پرانا جو ہے دن سے وہ جو ہے مرض میں مبتلا ہے، اور جنات نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ بہت عامل کے پاس آپ گئے ہوں گے، آپ کا جو ہے بہت پیسہ انہوں نے لیا ہوگا، تو میں جو ہے انشاءاللہ فری میں اور قرآن کے ذریعے سے اور وظیفے کے ذریعے اور قرآنی آیات سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہزاروں مریض کو ابھی تک میں جو ہے دیکھ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، ہر جگہ جو ہے کامیابی ملی ہے۔ میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ مریض ٹھیک ہو جائے، یہ آپ کی خوشی، وہ آپ کی مرضی، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہر وظیفہ جو ہے ویڈیو میں بتایا جائے گا، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور ایک بات اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ جھوٹے عامل نے ہم سب کی ایمان کو آج خراب کر دیا ہے۔ آج کچھ بھی ہوتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے اور بخار آ جاتا ہے، آج ہم سب کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے عامل کے پاس جاتے ہیں۔ اور کون عامل کے پاس؟ جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور طرح طرح کی جو ہے وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اپنے جیب گرم کرتے۔ ایسے عامل سے بچیے، تو ایمان آپ کا خراب ہو جائے گا۔ ایسے جھوٹے عامل سے بچیے جو ایک وقت کی نماز ادا نہیں کرتا ہے اور جو ہے اپنے آپ کو کہتا میں عامل۔ عامل کس کو کہا گیا؟ جو عمل کرتا ہے، جو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ ایسے جھوٹے عامل آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور جو ہے ہر شہر میں ملیں گے، ہر جو ہے گاؤں میں ملیں گے۔ اس لیے ایسے عامل سے بچیے، ان کے بہکاؤ میں، ان کے دھوکے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھنے جانتے ہیں، آپ متقی ہیں، آپ جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو جنات پکڑ لیا ہے،
اگر کسی کو بھوت پریت پکڑ لیا ہے، اگر کسی کو خبیث پکڑ لیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کی آیات پڑھ کر اس کو کیسے جن کو نکال سکتے ہیں، اور اگر نہ جائے تو اس کو قرآنی آیات سے کیسے جلا سکتے ہیں، اور جو ہے ایک کتابوں کے اندر موجود ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت قیمتی انشاءاللہ اس متعلق سے بات ہوگی۔ میں پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہر شہر، ہر سوسائٹی، ہر دیہات میں جو جھوٹے عامل بیٹھے ہوئے ہیں، بے نمازی عامل جو ہے، اس سے گریز کیجیے۔ آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے، نہیں تو آپ کا ایمان جو ہے خراب کر دے گا وہ۔ اس لیے ایسے عامل سے بچیے، اور جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہیں، ان سے جو ہے رابطہ قائم کیجیے۔ انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔